بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم غسل کا مسنون طریقہ بتائیں گے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سنن بتائے تھے، اس طرح فرائض بتائے غسل کے۔ غسل کا صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پھر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے اور بذریعہ سانس نرم ہڈی تک پانی کھینچے۔ تو اسی طرح جو آدمی غسل کرے گا تو اس میں سنن بھی پورا ہو گیا، اس طرح فرائض بھی آگے اور اس کا غسل ہو چکا ہے۔ اور غسل کے متعلق چند احتیاطیں بھی بہت ضروری ہے۔ ناخنوں پر پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے۔ اگر بال برابر بھی خشک جگہ رہ گیا تو غسل نہیں ہو گیا۔ جس طرح عورتیں ناخن پر ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہے، تو اگر اس حالت میں غسل کیا، وضو کیا، تو اس کا وضو بھی نہیں ہوئی، اس طرح غسل بھی نہیں ہوا۔ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اس طرح جسم کے کسی حصے پر رنگ وغیرہ لگ گیا جس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا ہے تو اس کا غسل اور وضو نہیں ہوا۔ لہٰذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیا جائے، جو بھی کوئی جمی ہوئی چیز اس کو ہٹا دیا جائے۔ غسل ایسی جگہ کیا جائے جو باپردہ ہو۔ اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اپنا کپڑا ضرور جس سے سطر چھپ جائے اس جگہ کپڑا ضرور لگائے۔ ذرا غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کی جائے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ غسل خانے کے اندر ہو اور باہر کسی کو کہے صابن دے، تولیہ دے، نہیں، پہلے سے تمام چیزوں کو بندوبست کرنا چاہیے۔ اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑے۔ 5 نمبر یہ بتاتے ہیں کہ غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ ٹھنڈا پانی سے کیا جائے۔ اور 6 نمبر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی یا کوئی اور چیز ہو تو اس کو ہلائے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی صلاحیت کرے۔ اور عورتوں وغیرہ اگر کوئی ایسا سخت رنگ یا مرد نے سخت رنگ ہاتھوں کے انگلی میں لگایا ہو تو اس کو بھی ہٹائے یا اس کے نیچے اس کو ہلائے تاکہ پانی اس کے نیچے صلاحیت کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا ہے، ان کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہے، نماز وغیرہ بھی ان کی ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہو تو انسان سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھی، اور نماز کے دوران انسان سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے میرا دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو دعا کس طرح قبول ہوگی؟ سب سے پہلے تو نماز ہوئی نہیں، کیونکہ غسل نہیں ہوا۔ تو غسل نہیں ہوا تو نماز بھی کہاں سے ہوا؟ تو دوستو، یہ مسائل بہت اہم ہے، اس کو خود سیکھے، مرد بھی سیکھے، عورتیں بھی سیکھے، تاکہ ہر مسلمان جو کام شریعت نے منع کیا ہے اس سے بچ جائے اور شریعت کے مطابق وضو کرنے والے بن جائے، شریعت کے مطابق یہ نماز پڑھنے والے بن جائے، اور اس طرح غسل کرنے والے بن جائے تاکہ تمام اعمال اللہ جل شان کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اس کو خود سیکھے، شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ والسلام۔